شریعہ احیا میں اوراف سے نقل ہے کہ سہلی رحمۃ اللہ بن عبداللہ تشیع بندہ روزہ میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کے وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ صحابوں کے قصہ رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ بتلاتے ہیں، وہ لوگ کم کھاتے تھے، روزہ کا مطلب کو مان کر 11 مہینے کے کھانے کا کھانا الگ، رمضان المبارک کا کھانا کھانے کا الگ طور طریقہ رکھتے ہیں، یعنی تھوڑا سا کم کھاتے ہیں کہ کم سے کم ایک کھجور سے روزہ افطار کرے، اور کم سے کم ایک کھجور سے روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کو راضی کر لینا۔ دیکھو، ایک ماہ سے 70 گنا زیادہ یاد رکھنے والا اللہ تعالیٰ بندے کو روزے میں بھوکا پیاسا رہو کر کے بتاتے ہیں، کس لیے؟ یہ ہماری فائدے کے لیے۔ اس میں نفل کا نماز سنت کے برابر ہوتا ہے، سنت کا نماز فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کے نماز 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کے لیے یہ مہینہ مہمانی کے طور پر دے دیا تاکہ ہمیں اس کا ثواب حاصل کرے۔ پہلے زمانے میں انسان بہت سے سال تک 2000 سال تک جیتا تھا، آج کتنا سال جی رہے ہیں؟ کم سے کم 60 سال جینا ہی بڑا غنیمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ روزے داروں کے لیے ثواب کی نیت سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کو، ایک کلام کو سمجھے، اور قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بھی پڑھے، اور روزے کے بارے میں بھی دوسرا پارے میں لکھا ہوگا، اس کو پڑھ لیں تو معلوم پڑ جائے گا روزہ کیا ہے۔ روزہ اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہے بندہ، اللہ ہر وقت حاضر ناظر ہے، تو یہ بندہ چوری چھپکی سے بھی کھا سکتا ہے، دوسرے کو منع دکھتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، روزے کا ثواب اللہ دیں گے، اس بات کو یاد رکھیں۔ سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت زنید رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کو وجہ سے روزہ افطار فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزہ کی فضیلت سے کم نہیں، اور بھی سلفہ کے ہزاروں واقعات اس کے شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تعذیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کے وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ سمجھنے، سوچنے کی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔